تو السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یوں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پوری دنیا کے لیے نور کا باعث بن کے اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے پوری دنیا میں دین پھیلایا، اور وہ پوری انسانیت کے لیے اس دنیا میں آئے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے لیے، پچھڑے ہوئے ورگ کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ کنسرن تھے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی شخص ایک ودوا عورت یا کسی ایسی عورت کے لیے جو کہ طلاق شدہ ہو، اس کے اچھے کے لیے، اس کے بھلے کے لیے کام کرے گا، تو اس کا یہ عمل اس طرح سے ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی، اور یا اس طرح سے ہے کہ اس نے روزہ رکھا اور رات بھر عبادت میں گزاری۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی غریبی اور مشکلوں اور پریشانی میں گزاری۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں کیپٹل سٹی اسٹیبلش کی، اس کے بعد ان کے سامنے جو سب سے بڑی پرابلم جو تھی کہ مدینہ میں ایسا سسٹم تھا کہ اگر کوئی انسان بائی ایکسیڈنٹ، یعنی غلطی سے جان بوجھ کے نہیں، کسی کو قتل کر دیتا یا اس کی وجہ سے کوئی مر جاتا، تو اس شخص کو، اس ڈکیزڈ کی فیملی کو 100 اونٹ دینے ہوتے تھے، اور کسی غریب انسان کے لیے 100 اونٹ دینا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو اس کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوشل انشورنس سسٹم جو ہے وہ بنایا۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی بھی انسان نے کسی کو غلطی سے بائی ایکسیڈنٹ کسی کو مار دیا، تو یہ جو شخص ہے، یہ اگر وہ پیسہ پے نہیں کر سکتا، تو کیا ہوگا کہ جو اس کی پوری ٹرائب ہوگی وہ ڈکیز کی فیملی کو پیسہ یعنی 100 اونٹ دے گی۔ اور اگر یہ اس ٹرائب کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہوا، تو اس کی جو نیبرنگ ٹرائب ہے وہ جو ہے ریسکیو کے لیے آئے گی، اور اگر ان سے بھی نہیں ہو پایا تو جو گورنمنٹ ہوگی، وہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہوگی، وہ بیک کرے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک غریب کی سیکیورٹی کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کنسرن تھے، اور انہوں نے اس طرح کا سسٹم جو ہے اسٹیبلش کیا۔ اس کے علاوہ جب بھی جنگ ہوتی تو اگر جنگ میں قید کر لیا جاتا، تو اس کی بھی آزادی کے لیے اسے کیا کرنا ہوتا تھا، 100 اونٹ دینا ہوتا تھا۔ اس کے لیے بالکل یہی سسٹم اپلائی ہوتا تھا، اور اس طرح سے جو یہ سب سے بڑی پرابلم جو ہے مدینہ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سالو کی ان دا فیور آف پورس۔ تو ایشین ٹائم سے سلیوری جو ہے یعنی کہ غلامی، جو کہ بہت بڑی پرابلم رہی ہے، اور اینشنٹ ٹائمز میں گریکس یا چائنیز جو ہیں وہ بلیو کرتے تھے کہ وہ مانتے تھے کہ جو غلامی ہے وہ قدرت کی طرف سے ہے۔ تو سلیوری میں کیا ہوتا تھا کہ انسان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا، اور اس کے اپنے کوئی بھی حقوق نہیں ہوتے تھے۔ اراؤنڈ 17 اور 18 سینچری کے ٹائم پہ 24 ملین سلیو جو ہیں افریقہ سے ٹریڈ کر کے امریکہ لیے گئے، جس میں صرف 11 ملین جو ہے وہ سروائیو کر پائے۔ سلیوری کو 1863 میں جو ہے انکانسٹیٹیوشنل جو ہے قرار دیا گیا امریکہ میں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے سٹیپس اٹھائے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان نکالا جس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی سلیوز دشمن کی ٹیریٹری سے اسلامی ٹیریٹری میں آ جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آزاد ہو جائیں گے، وہ غلام نہیں رہیں گے۔ اور قرآن اور حدیث جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیتی ہے غلام کی آزادی کے لیے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو جو ہے انسٹرکٹ کیا کہ اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، ان سے محبت کریں، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ان کے لیے پسند کریں، چاہے وہ کپڑا ہو یا کھانا۔ ایک بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک خوبصورت سے لڑکے کو جس کا نام زینب ابن حارث ہوتا ہے،
اسے مدینہ کے بازار میں بھیج دیتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں تو وہ اسے خرید لیتی ہیں. تو وہ اسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرسنل اٹینڈنٹ رکھتی ہیں. تو کچھ ٹائم بعد جو ہے اس کے جو والد صاحب ہیں وہ اسے ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے. تو وہ جاتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا دے دیجئے اور میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ آ جاتا ہے تو میں تم سے کوئی بھی پیسہ نہیں لوں گا. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حریثہ کو بلواتے ہیں. تو حریثہ آتے ہیں اور اپنے والد صاحب کو دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹ ہوتے ہیں. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب آپ کو لینے آئے ہیں تو آپ جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں زید، میرا اپنے والد صاحب کے گھر میں راجاؤں کی طرح رہنے سے بہتر ہے کہ میں اس گھر میں غلام کی طرح رہوں. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس بول سے اتنے خوش ہوئے، انہوں نے ان کو میدان میں لیا اور پورے وہاں پہ ڈکلیئر کر دیا سب لوگوں کے سامنے کہ میں انہیں زید ابن حریثہ کو اپنا بیٹا جو ہے اڈاپٹ کر رہا ہوں. تو یہ جتنے بھی واقعات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی انسان تھے اور کتنی زیادہ سمپلسٹی تھی ان کے رہنے میں، ان کے کھانے میں، ان کے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں، غلاموں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں کسی عام انسان کی پرسنالٹی میں نہیں ہوتے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا شخص نہ ہی ہسٹری میں آیا ہے نہ ہی آئے گا. تو کوشش کریں کہ ان کی لائف کے بارے میں ضرور پڑھیں، کیونکہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو دھیرے دھیرے شاید زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ آنے لگیں گی. کیونکہ ہم اپنا بہت زیادہ ٹائم جو ہے اسپینڈ کرتے ہیں فضول کی ڈاکومنٹریز دیکھ کے اور ایسی کتابیں پڑھ کے جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وہ کتابیں پڑھیں جن سے ہمیں اسپریچولی اور مینٹلی جو ہے سکون ملے اور ہم اس کو جو ہے سوسائٹی کے لیے استعمال کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے.